نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 44 سورہ آل عمران آیت نمبر 45 سے 63 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت جب کہا الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یبشرو کی خوشخبری دیتا ہے تجھ کو بکلمت منہ ایک کلمے کی اپنی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو خوشخبری دی، ایک اچھی خبر دی کہ اللہ اپنی طرف سے ایک کلمہ ان کو عطا کرے گا۔ اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، بکلمت منہ سے اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، ایک ایسے بیٹے کی طرف جو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ کہ یہ کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور دوسری وجہ کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوئے۔ دو وجوہات کی بنا پر ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القاء کیا تھا۔ یہ سب کچھ کیسے ہوا اس بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت مریم 13 سال کی تھی، لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلیات سے پتہ چلتی ہیں، اور ہم اسرائیلیات سے کوٹیشنز لے سکتے ہیں، ریفرنسز لے سکتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بیان کرو بنی اسرائیل سے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس بات کی شرط یہ ہے کہ وہ بات قرآن سے ٹکراتی نہ ہو۔ جو بھی آپ اسرائیلیات سے ریفرنس دیتے ہیں اس کے بارے میں آپ شیور نہیں ہوتے کہ وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، کیونکہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں تحریفیں کر ڈالی ہیں۔ اسمہ نام اس کا المسیح مسیح ہوگا، یہ ان کا لقب تھا مسیح۔ میم سین ہا سے ہے، ہاتھ پھیرنے کو کہتے ہیں، مسح کرنا، ہاتھ پھیرنا۔ ان کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے ہی وہ ٹھیک کر دیتے تھے، جیسے ہی حضرت عیسیٰ بیماروں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کا ہاتھ پھیرنا بیماروں کے لیے شفا تھا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص معجزہ عطا ہوا تھا۔ دوسری وجہ ان کو مسیح کا لقب ملا، عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے۔ مسیح کا معنی ہوتا ہے سیر و سیاحت کرنے والا، تو حضرت عیسیٰ ایک جگہ رہ کر تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ مسیح کا تیسرا معنی مبارک ہونا اور صدیق ہونا۔ یہ لقب دجال کا بھی ہے، مسیح الدجال کہتے ہیں اسے، کیونکہ وہ پوری دنیا میں گھومے گا، دجال بھی پوری دنیا میں گھومے گا اور مختلف چیزوں پر ہاتھ پھیر کر چیزوں کو کچھ سے کچھ بنا دے گا۔
اسمہ المسیح، نام اس کا مسیح ہوگا، عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، ابن مریم، مریم کا بیٹا۔ اصل نام ان کا عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ کا معنی ہوتا ہے عزت والا، سیادت اور قیادت کرنے والا۔ عیسیٰ کا معنی عزت والا، سیادت اور قیادت کرنے والا، یعنی سردار۔ اب ان کو ابن مریم کہا گیا۔ وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے تھے، تو یہاں اس بات کو واضح کیا گیا کہ وہ ابن اللہ نہیں، ابن مریم ہیں۔ اور یہود ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ولد الزنا ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ عیسیٰ کا کیا معنی بتایا میں نے؟ عزت والا۔ یہ تو عزت والا ہے، یہ ولد الزنا نہیں۔ اللہ نے اس کو معجزاتی طور پر پیدا کیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کو عطا کیے گئے، اور حضرت عیسیٰ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے تھے، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن یہ خود بھی معجزہ تھے، یہ معجزاتی طور پر پیدا ہوئے تھے۔ وجیہن، عزت والا۔ وجیہن کا معنی ہوتا ہے لفظی معنی چہرے والا، مراد اعلیٰ مرتبے والا۔ ایسا شخص جس کا ایسا مقام ہو، ایسا روب ہو کہ اس کے سامنے کوئی کچھ کہہ نہ سکے۔ ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا ایسا مقام ہو، ایسا روب ہو کہ کوئی کچھ اس کے سامنے کہہ نہ سکے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ان پر ولد الزنا کا الزام لگا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بہت پر اعتماد تھے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا، نام اس کا مسیح، یہ ان کا لقب تھا، عیسیٰ یہ ان کا اصل نام تھا، ابن مریم یہ ان کی کنیت تھی یا نسب تھا، اور اللہ تعالیٰ ان کی کوالٹی بتاتے ہیں کہ یہ وجیہن تھے۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور وہ مقرب بندوں میں سے ہوگا، اور مقرب وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے، تو یہ مقربین میں سے تھے۔ وَيُكَلِّمُ، اور کلام کرے گا، الناس، لوگوں سے، فی المہدی، پنگوڑے میں۔ اپنی ماں کی برات کے لیے یہ بولے تھے جب یہ ماں کی گود میں تھے۔ وَكَهْلًا، اور کہولت میں بھی، اور یہ کہولت میں بھی بولے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ کلام کرے گا لوگوں سے پنگوڑے میں۔ اس بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے، آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک میں، جو کلام انہوں نے پنگوڑے میں کیا تھا، ماں کی گود میں کیا تھا، اس کا ریفرنس ہے سورہ مریم آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تک۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ وہ بچہ بول اٹھا، یعنی عیسیٰ بول اٹھے، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا،
اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 30 سے لے کر 33 تھی۔ یہ وہی ساری بات ہے جو انہوں نے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی ماں کی گود میں بولی تھی۔ اتنے چھوٹے بچے سے کلام کرانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کی قدرت کاملہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اتنے چھوٹے بچے نے ایسا کلام کیا جیسے کوئی میچور بندہ بات کرتا ہے، کوئی سمجھدار انسان بات کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی، اور یہ کہولت میں بھی، بڑی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ وکہلن کہتے ہیں وہ عمر جو 40 کے بعد آتی ہے، 50 سال تک، وہ عمر جو 40 کے بعد آتی ہے 50 سال تک، ایج آف میچورٹی، سمجھداری کی عمر کو کہتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گہوارے میں 3 بچوں کے سوا کسی بچے نے بات نہیں کی، یعنی ماں کی گود میں 3 بچوں نے بات کی، اس کے علاوہ کسی نے بات نہیں کی۔ ان میں سے ایک عیسیٰ ابن مریم ہے، اور دوسرے بنی اسرائیل کا وہ بچہ جسے جریج سے منسوب کیا گیا تھا، اور بچے نے جریج کی بریت کی تھی۔ یہ ایک واقعہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ ایک راہب تھا، اور پھر اس پر کسی عورت کے ساتھ زنا کرنے کا الزام لگا، اور پھر اس عورت نے کہا کہ جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اسی راہب کا ہے۔ خیر، چونکہ وہ ایک عبادت گزار انسان تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی تھی، اور وہ بچہ ماں کی گود میں بول اٹھا تھا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ ایک چرواہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے بچے کے منہ سے جریج کی برات کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے تیسرا وہ بچہ تھا جس نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھے اس ظالم سوار کی طرح نہ کرنا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کا دودھ پی رہا تھا، تو وہاں سے ایک بہت غریب سی عورت گزری، جہاں تک مجھے مفہوم یاد ہے اس میں یہ تھا کہ اس کی ماں نے کہا کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ اس عورت جیسا نہیں بنانا۔ تو اس بچے نے ماں کی چھاتی چھوڑ کر کہا کہ اللہ مجھے ایسا ہی بنانا۔ اور پھر اس کے بعد ایک ظالم سوار گزرا، وہاں سے گھڑ سوار تھا، وہ گزرا۔ چونکہ وہ ظالم تھا، ماں کو تو پتہ نہیں تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ میرے بچے کو اس سوار جیسا بنانا۔ تو وہ بچہ ماں کی چھاتی چھوڑ کر کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اس ظالم سوار جیسا نہیں بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 بچے جو تھے یہ ماں کی گود میں بولے تھے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بولا۔ ایک طویل حدیث ہے بخاری کی جس کا مختصر سا بیان اس حدیث میں موجود ہے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالح لوگوں میں سے ہوگا، یعنی ان کے دین میں کوئی نقص نہ ہوگا، بہت ہی نیک ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قالت کہنے لگی، اب مریم کہتی ہیں ربی اے میرے رب، انا کیوں کر، کیسے، یکونو ہوگا لی میرے لیے ولدن کوئی بچہ، اللہ تعالیٰ مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ آپ انشاءاللہ آگے سورہ مریم میں بھی پڑھیں گے کہ وہاں حضرت مریم یہ کہتی ہیں قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اس نے کہا میرے لیے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں
اور نہ میں بدکار عورت ہوں، یعنی میں بری عورت بھی نہیں ہوں، تو پھر مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ قال فرمایا کذالک اسی طرح اللہ تعالی یخلق ما یشاء پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اذا قضا امرا جب فیصلہ کر لیتا ہے کسی کام کا، فانما یقول تو بے شک وہ کہتا ہے، لہو اس کو، کن ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ آپ کا ایمان ہے آیت کے اس حصے پر کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی کام کو کہنے کے لیے صرف کن کہنے کی دیر ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ سوچ کر بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو بھی عبادت کا لطف بڑھ جاتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس کو جو کرنا ہے صرف اس کے لیے کن کہنا ہے اور وہ فوراً عمل میں آ جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تیرا بیٹا ان صفات کا مالک ہوگا، وَيُعَلِّمُهُ اور تعلیم دے گا اس کو، الکتابہ کتاب کی، والحکمہ اور حکمت کی۔ کتاب سے مراد یہاں آسمانی کتابوں کا مجموعہ ہے، کتابت بھی ہے اور خوش نویسی بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ بہت اچھا لکھتے تھے، بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ اب یہ بات حضرت مریم کو اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ ان کا دل تسلی میں آ جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی شادی کے بغیر اولاد کا ہونا۔ اب ان کو پوری قوم کو فیس کرنا تھا۔ عورت کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے اس کی زندگی میں؟ اس کی اپنی عزت بہت معنی رکھتی ہے اس کے لیے۔ اور یہ آزمائش ایسی آئی تھی کہ حضرت مریم کو اس بات کا ڈر تھا کہ اب ان کی قوم نے ان پر الزام لگانے، کیونکہ ایسی کوئی اولاد اس سے پہلے کسی کو ہوئی نہیں، یہ پہلی تھی جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ تیری اولاد بہت خوبیوں کی مالک ہوگی، اللہ اس کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر تھا حضرت مریم کو کہ ان کے بچے کو کون قبول کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ بڑا ہی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ہوگا، لوگ اس کو قبول کریں گے۔ والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، تورات اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے گا۔ یہ تورات اور انجیل کا بلا کا حافظہ رکھتے تھے۔ ان کے مخالف جب ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے تو یہ پوری کوٹیشنز کو زبانی بتاتے تھے۔ دونوں کتابیں ان کو حفظ تھی، تورات اور انجیل۔ انجیل تو انہی پر ہی اتری تھی، لیکن تورات کس پر اتری؟ موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور یہ قیامت سے پہلے پھر آئیں گے دنیا میں تو کون سی کتاب پڑھیں گے؟ قرآن پڑھیں گے۔ تو اس وقت وہ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو پڑھیں گے۔ ایسا کوئی نبی نہیں گزرا جس کو اپنی کتاب بھی ملی ہو اور اپنی کتاب سے پہلے کی کتاب بھی سکھائی گئی ہو اور اپنی کتاب سے بعد کی کتاب بھی سکھائی جائے، پڑھائی جائے۔ the one and only حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے خاص تھے۔ تورات یاد بھی تھی اور تورات لکھتے بھی تھے، دونوں کتابوں کے ماہر تھے، تورات اور انجیل۔ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي اسرائیل اور اللہ اسے رسول بھی بنائے گا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے بھیجے گئے۔
بائبل کی ایک آیت ہے کہ میں بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. کھوئی ہوئی بھیڑوں سے مراد گمراہ لوگ، بے مقصد لوگ. تو یہ بنی اسرائیل کے رسول بھی ہوں گے. انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، میں ربکم تمہارے رب کی طرف سے. اب یہاں سے حضرت عیسیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے، جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں. اپنے معجزات کا ذکر کریں گے. آدھی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہے اور آدھی آیت میں حضرت عیسیٰ کا کلام ہے اپنی قوم سے. کیونکہ بات یہاں روک دی گئی نا کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، بات یہاں روک دی اللہ تعالیٰ نے. اب آگے سے یہ سارا بیچ کا ٹائم گزرا، یہ بڑے ہوئے، رسول بنائے گئے، پھر قوم کے سامنے کہتے ہیں ان کو تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. کہتے ہیں انی بے شک میں، قد جئتکم تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیتن ایک نشانی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطین مٹی سے، کہیئتی مانند شکل، الطیری پرندے کی. یہ مٹی سے پرندے بنا لیتے تھے. جیسے آپ آٹا گوندتے ہیں ایسے ہی یہ مٹی کا آٹا بناتے تھے اور اس سے پرندے کی شکل دیتے تھے اور وہ پرندہ زندہ ہو کر اڑتا تھا. فَأَنفُخُ پھر میں پھونک ماروں گا، فیہ اس میں، فَيَكُونُ تو وہ ہو جائے گا، طَيْرًا ایک پرندہ، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے. بِإِذْنِ اللہ کو سرکل کر لیں. اس چیز کی طاقت حضرت عیسیٰ میں نہیں تھی، یہ معجزہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. دوسرا معجزہ، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادر ذات اندھے کو. ابریئو کا معنی ہوتا ہے مکروہ چیز سے نجات پانا، مکروہ چیز سے نجات پانا. اور اکمہ کہتے ہیں پیدائشی طور پر جو اندھا ہو، جس کی آنکھیں اندر کی طرف دھنسی ہوئی ہوں، جو کبھی دیکھ ہی نہ سکے، اس کا کوئی علاج نہ ہو سکے. مادرزاد اندھا، پیدائشی اندھا. اللہ نے ان کو معجزاتی طور پر یہ صلاحیت دی تھی کہ یہ ایسے ہاتھ پھیرتے تھے اس کی آنکھ پر اور وہ دیکھنے لگتا تھا. والابرص اور برس والے کو بھی. برس کی بیماری آپ نے دیکھی ہو، سفید داغ پڑ جاتے ہیں جسم میں، کسی جسم کے حصے سے یہ شروع ہوتی ہے اور پھر یہ پھیلنا شروع ہوتی ہے، پھیلتے پھیلتے پورے جسم پر پھیل جاتی ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے کہ بظاہر تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ سکن صرف سفید ہو رہی ہے، لیکن وہ برننگ ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے اس میں. اس سے بچنے کی دعا کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی خطرناک سکن ڈیزیز ہے، کھال کی بیماری. کہتے ہیں میں برس والے کو بھی ٹھیک کر دیتا. پھر کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے. روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے 4 لوگوں کو زندہ کیا تھا. ایک اپنے دوست کو زندہ کیا تھا، ایک کوئی شخص تھا عاشر، اس کی بیٹی کو زندہ کیا تھا، ایک بڑھیا کے بچے کو زندہ کیا تھا، اور ایک شخص جس کا نام سام بن نون تھا اس کو زندہ کیا تھا. تو روایات میں آتا ہے کہ 4 لوگوں کو حضرت عیسیٰ نے زندہ کر کے دکھایا تھا بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، کیونکہ یہ سارے کے سارے معجزات ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے. ان کے پاس جو معجزات ہیں اس کا تعلق طب سے محسوس ہوتا ہے، میڈیکل سے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں میڈیکل اور طب کا بڑا ہی زور تھا.
اور یہ بات اگر آپ جانتے ہوں کہ انبیاء کو اسی طرح کے معجزے دیے جاتے تھے جس کا اس زمانے میں زور ہوتا تھا. جیسے حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، ید بیضا دیا، کیونکہ ان کے دور میں جادو کا بڑا زور تھا. حضرت عیسیٰ کو اس طرح کے شفایاب کرنے والے معجزات دیے کیونکہ ان کے دور میں میڈیکل کا بہت زور تھا، طب کا بڑا ہی زور تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ دیا کیونکہ عرب اپنے آپ کو زبان دان کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک عطا کیا. خیر، یہ بات تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ معجزات اسی دور کے حساب سے ہوا کرتے تھے. ایک اور معجزہ، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں بتاتا ہوں تم کو، میں خبر دیتا ہوں تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، ساتھ اس کے جو تم کھاتے ہو. حضرت عیسیٰ بتا دیا کرتے تھے کہ اس وقت اس شخص کیا کھا کر آیا ہے. وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، جو ان کے گھر میں ذخیرہ ہوتا تھا، جو راشن وغیرہ پڑا ہوتا تھا، اس کے بارے میں بھی بتا دیتے تھے. تو یہ بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا کیا تھا. تو وہ بتا سکتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں، اور وہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھر میں کیا کھانے پینے کی چیز کو ذخیرہ کر رکھا ہے. تدخیرون کا جو لفظ ہے، اس کا روٹ ورڈ ذال خا را ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آپ کو ذال نظر نہیں آ رہا. ایکچولی یہ گرامر کا ایک اصول ہے، لیکن ہو سکتا ہے میں آپ کو بتاؤں آپ کو سمجھ آ جائے. جب میں آپ کو وہ اصول بتا دوں گی تو کم از کم اتنا احساس ضرور ہو جائے گا کہ یہ روٹ ورڈ صحیح ہے. ٹھیک ہے، ایکچولی عربی زبان میں کچھ الفاظوں کو جو فعل سے ہوتے ہیں مختلف دروازوں سے داخل کیا جاتا ہے. تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس لفظ کو جب باب افتعال سے گزارا گیا تو اس لفظ میں کچھ چینجز ہو گئیں، اور وہ چینجز یہ تھی کہ اگر فا کلمہ ذال ہو اور جس دروازے سے داخل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس اسپیلنگ میں تا بھی آ جاتا ہے. جب فا کلمہ ذال ہو اور باپ کی تا ہو، ان کو مرج کر دیا جاتا ہے تو اس کو دال بنا دیتے ہیں. اب چونکہ آپ نے گرامر پڑھی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتا دی تاکہ اس بات کا احساس ابھی آپ صرف کر لیں کہ تدخیرون کا روٹ ورڈ دال خا را نہیں ہے، کیا ہے؟ ذال خا را. اور اگر صرف ایک چھوٹی سی بات یاد رکھ لیں کہ یہ تھا ذال اور اس کے بعد ایک تا آ رہی تھی، ذال کے بعد تا آ رہی تھی، دونوں کو مرج کر دیا گیا اور کیا بنا دیا گیا؟ دال. ذال کو بھی دال بنا دیا گیا اور تا کو بھی دال بنا دیا گیا. اب آپ کو یہاں تدخیرون میں کتنے دال نظر آ رہے ہیں؟ دو دال نظر آ رہے ہیں نا. دال پر کیا ہے؟ شد ہے نا، نظر آ رہا ہے آپ کو. چلیں، گرامر نہیں پڑھی لیکن اپنے کانوں سے اس بات کو گزار کے کم از کم تسلی میں ہم آ جاتے ہیں کہ یہاں کچھ غلطی نہیں ہے. اور ایسے بہت سے لفظ عربی زبان میں ملتے ہیں. ویسے اس کا ایک چھوٹا سا اصول یہ بھی اگر ہم یاد رکھ لیں کہ اگر کسی اسپیلنگ میں ذال اور تا ہو، فوراً بعد تا ہو، پڑھنا مشکل ہے اس کی تجوید. آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے تخیرونا پڑھ کے دیکھ لیں. تخیرونا کتنا مشکل ہے، اور آپ اس کو پڑھیے تدخیرون، کتنا آسانی سے پڑھ رہے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، البتہ ہے کہ قرآن کو ہم نے تمہارے لیے آسان کیا ہے.
اس کا پڑھنا بھی آسان ہے، اس کا سمجھنا بھی آسان ہے، اس پر عمل کرنا بھی آسان ہے، نیت چاہیے بس، ٹھیک ہے۔ وما تدخرون، اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیتن، البتہ ایک نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے۔ اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو تو تمہارے لیے ان معجزات میں نشانی ہے کہ مردوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ موت کا کوئی علاج ہے؟ موت کا تو کوئی علاج نہیں۔ لیکن اگر حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ پاور دی ہے تو سوچو کیوں دی ہے؟ لازمی وہ اللہ کا رسول ہے، تو معجزات پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ دیکھا جائے تو ان کی ماں کو اللہ نے کرامتوں سے نوازا، اور بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے خاص الخاص معجزات سے نوازا۔ بہت اسپیشل معجزات تھے حضرت عیسیٰ کے پاس۔